بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس بیٹا مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی کا آج ہم لیسن پڑھیں گے۔ تو بیٹا اس دن ہم نے دوسرا لانگ کوشچن شروع کیا تھا، نظریہ پاکستان کے عناصر بیان کریں۔ تو پہلا ہم نے پڑھا تھا عقائد، اس کے اندر عقیدہ توحید اور پھر عقیدہ رسالت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ، عقیدہ توحید سے مراد اللہ کی ذات کو یکتا ماننا، پھر عقیدہ رسالت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور عقیدہ رسالت سے مراد تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ آج جو نظریہ پاکستان کا دوسرا عنصر ہے بیٹا، اس میں ہے عبادات، ارکان اسلام۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، عموماً یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آتا ہے کہ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ نماز ادا کرنے کے لیے ان کا جو ٹائم ہے وہ مقرر ہے، ان کے اندر وہ نماز ادا کریں۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر دن ہم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں، اور 5 مرتبہ ہر دن میں وہ اقامت صلاۃ کا وہ نمونہ ہم پیش کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، چونکہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ کچھ افراد ہیں، لیکن یہ پورے معاشرے میں اس طرح کا نظام ایک ایسا قائم ہو جانا چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی بیٹا ایم سی کیوز کی شکل میں آتا ہے عموماً پیپروں میں کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو ہم وہاں پہ اس کا صحیح جو جواب کا انتخاب کریں گے تو اس کا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت بیٹا ہوتی ہے، جیسے مثلا نماز جس میں بدن کا جو ہے نا وہ کام عمل ہوتا ہے، نماز ہو گئی، حج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو روزہ بھی اس کے اندر بھی بدن کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ یہ اسلام نے ایک بہت عمدہ جو نظام ہے یہ وضع کیا زکوٰۃ والا، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ مال گردش میں رہتا ہے۔ وہ جو امیر طبقہ جس کے صاحب نصاب ہے، جو شریعت نے، اسلام نے کہا ہے کہ وہ اپنے نصاب کے مطابق 2.5% کے اعتبار سے وہ اپنا مال وہ زکوٰۃ کے طور پہ دوسرے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء تک پہنچائے۔ تو اس طرح ایک اعلیٰ طبقے سے ایک ادنیٰ طبقے تک جو ہے وہ مال پہنچتا رہتا ہے اور وہ گردش میں رہتا ہے، اور جو غریب عوام ہے اس کا بھی جو نظام ہے وہ سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔
تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ، قربت مین اللہ کے محبوب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ بھی MCQs کی شکل میں بیٹا آتا ہے کہ حج اسلام کا ڈیش یا رکن ہے، دوسرا، پہلا، چوتھا، 5واں۔ تو صحیح جواب ہے اس کا حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ یہ ہر ایک پر فرض نہیں بیٹا، فرمایا صاحب استطاعت، یعنی کہ جن کے پاس اتنی استطاعت ہے، وہ آنے جانے کا خرچ، جو جتنا خرچہ ہے، پھر وہاں پہ رہنے کا خرچہ، باقی اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ اچھے، یعنی کہ وہ نظام ان کا بھی گزر بسر ہو سکے، تو یہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ حج کے موقع پر سارے مسلمانوں کا ایک جیسا لباس، سفید کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں، 2 چادریں، تو یہ مسلمانوں کے ایک اتحاد کی، بھائی چارے کی ایک ایسی علامت ہے۔ اور پھر ان کے جو زبان پہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک، تو یہ الفاظ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کی گواہی ہیں، اور اس طرح کے بھائی چارے کی کہیں مثال ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ تیسرا جو ہمارا بیٹا نظریہ پاکستان کے ناصر میں جو تیسرا اس کا پوائنٹ تھا، وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بنیاد مین اس کا مطلب بیٹا کہ ہم جو بھی قانون وضع کریں گے وہ ہم قرآن و احادیث کے مطابق بنائیں گے۔ کوئی بھی قانون اسلام کے مخالف، اسلام کے متصادم، اسلام کے اپوزٹ نہیں بنائیں گے۔ ہر ایک قانون وضع کرنے سے پہلے ہم قرآن و حدیث سے روشنی لیں گے کہ آیا واقعتاً یہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں یہ اسلام اور قرآن کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کے متصادم ہوگا، اس کے مخالف ہوگا، تو ہم وہ قانون وضع نہیں کریں گے۔ تو یہ جو اس کی سرچشمہ یا جو اس کی بیس ہے کوئی بھی قانون وضع کرنے کی، وہ قرآن پاک اور اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یہ ہمارا اسلام، اس نے جو قانون وضع کیے ہیں، اس کے اندر چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، سب ان قوانین کے سامنے برابر ہیں، اور سب کے سامنے جو یہ قوانین کا نفاذ ہے سب کے اوپر لازم ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑے سورسز والا، اثر و رسوخ والا ہے، تو بیٹا یہ جو اسلام کے اندر ہے یہ ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ جس طرح روح موجود، اس سے مراد جیسا بیٹا جمہوریت، جیسا ہمارا پاکستان جمہوری ملک ہے، تو اس کے اندر بھی یعنی جمہوریت کے اندر بھی جو ادنا اور اعلیٰ، امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ تو اسی طرح جو اسلامی نظام ہے اسی لیے اس کو جو ہے روح کہا جاتا ہے جمہوریت کو، کہ اسلام کے اندر بھی امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ اب یہ کہ جو بھی حکمران ہیں وہ خود بخود کوئی فیصلہ نہ کر دیں، بلکہ وہ اپنے جو اہل علم ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے، اہل علم لوگوں سے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، ان کے بارے میں مشورہ کیا جائے، رائے لی جائے، پھر کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، اور جو بھی پھر فیصلہ کیا جائے وہ فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو۔
تو یہ ہے بیٹا آج جو قانون کی حکمرانی، کہ قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی جو حکم جاری نہ کیا جائے، تمام فیصلے جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیے جائیں۔ تو 8 کلاس بیٹا یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، یہ بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا، یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے، 2 پوائنٹ جو میں نے پڑھائے ہیں۔ تو آئندہ جو لیسن ہوگا اس میں جو شارٹ کویشچن وغیرہ بنے گے، جس طرح بیٹا میں پہلے آپ کو انڈر لائن کرواتا رہا ہوں، وہ آپ نے ان کا جو ہے ہوم ورک کرنا ہے، اور جب آپ واپسی آئیں گے انشاءاللہ پھر وہ چیک بھی ہوگا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔